السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کی توفیق دی کہ آج ہم سب مل کے اس قرآن کی اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ کے اذن سے۔ تو تعریف صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ کی ذات پاک کے لیے ہے۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جو حی و قیوم ہے، رحیم و رحمان ہے۔ اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، اور پھر اس قرآن کو اس کو پڑھنا اور لکھنا بھی ہمیں سکھایا، الحمدللہ۔ اور پھر قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کما یحب ربنا ویرضا۔ تو سب تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر ہزاروں درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے قلب مبارک پر قرآن مجید نازل ہوا اور جنہوں نے یہ قرآن امت تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ تمام لوگ جو ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم بھی دی، صرف قرآن پہنچایا ہی نہیں بلکہ ہمیں اس کی تعلیم بھی دی۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے بھی اس میں حصہ لیا امت تک اس قرآن کو پہنچانے میں اور اس کا فہم پہنچانے میں، اور ہمارے اساتذہ جو بھی ہیں جنہوں نے پھر ہمیں اس قابل کیا، الحمدللہ کہ آج ہمیں قرآن کا ایک طالب علم بنایا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی برکتیں اور رحمت نازل فرمائے۔ وہ قرآن جو سرتاسر روشنی اور ہدایت ہے، وہ قرآن جو سرتاسر برکت اور رحمت ہے، جو سراسر حق اور سچائی ہے۔ اور قرآن مجید نازل فرمانے والے رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، سورۃ طٰہٰ کی آیت 123۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اس قرآن کی پیروی کرے گا، وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا ہے، بڑی برکت والی ہے یہ کتاب، اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم لوگ رحم کیے جاؤ۔ تو یہ کتاب جو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ساتھ بہت سی رحمتیں اور بہت سی برکتیں لے کر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے اور اللہ کی توفیق سے آج ہم انشاءاللہ قرآن کے ساتھ ہم سب مل کے ایک سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس کام میں برکت ڈال دے، اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں وہ ایمان، خلوص اور عطا کرے، اور اس کی محبت، اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، تاکہ ہم بہترین طریقے پر یہ کام کر سکیں، اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس کے لیے استعمال کریں اور اپنے مقاصد کو حاصل بھی کر سکیں۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے مقصد اور گول کو سامنے رکھنا ضروری ہے، تاکہ ہم اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ ہمارا مقصد، جیسا کہ خوشنود نے بتایا اور آپ لوگ جانتے ہیں، ہمارا اس کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ترجمے کے ذریعے قرآن کے فہم کو بہتر سے بہتر بنانا ہے، اس طرح کہ ہم کہیں بھی قرآن کی تلاوت سنیں یا کہیں سے بھی کوئی قرآن کھولیں تو ہم اس کے مفہوم کو بہتر طور پر سمجھ سکیں، اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ ہم جڑ جائیں، ہمارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو اور ہم اس کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں۔ تو آج ہمارے سفر کا آغاز ہے۔ تھوڑا سا قرآن کو دیکھ لیتے، تعارف قرآن جو ہے اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، تاکہ قرآن کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہو کہ جو سفر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی کا کلام ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ عظمت اور فضیلت والی کتاب ہے، خیر و برکت سے مالا مال ہے، ہدایت اور حکمت سے لبریز ہے، جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرنے والی کتاب ہے یہ، اور بنی نوع انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، لیکن
سب سے بڑی نعمت جو ہے یہ قرآن ہے۔ قرآن کیوں آیا؟ ہدایت کے لیے، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ کس نے بھیجا؟ کون ہے وہ الرحمن، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں، الرحمن علم القرآن۔ یہاں قرآن کے علم کا بھی ذکر ہے، اور اس کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی وہ الرحمن ہے۔ تو قرآن کی تعلیم کے ساتھ، قرآن کے علم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کروائی گئی وہ بطور رحمان کروائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی تعلیم جو ہے، اس کا سیکھنا سکھانا، یہ رحمان کی خاص رحمت ہے۔ اور یہ رحمت کس کو ملتی ہے؟ جو اس کی رحمت کا طلبگار ہو، جو اس کی رحمت کو پانا چاہے، اور جو سنجیدگی کے ساتھ قرآن سیکھے۔ قرآن رب کی خاص رحمت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس قرآن کو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی کو اور اللہ کی اس رحمت کو لے کر کون آئے؟ جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام۔ اور ان کا مقام کیا ہے؟ فرشتوں کے سردار ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ مطاعن ثم امین، کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ سارے فرشتے جو ہیں ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہے۔ اور یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو کہ امام الانبیاء کہلائے ہیں۔ اور آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا کیونکہ آپ قرآن لے کر آئے۔ اور یہ قرآن کہاں اتارا گیا؟ یہ آپ کے دل پر اتارا گیا۔ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے، اللہ قلبی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ قرآن جو ہے یہ دلوں پر ہی اترتا ہے، دلوں پر ہی اثر کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے دل پر بھی اسی طرح اثر کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ اور کیوں اس قرآن کو کیوں نازل کیا گیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کر دیں۔ خبردار کرنا، نقصان دینے والی چیز سے بچانا، وہ بھی ایک رحمت ہے نا۔ جو بھی کوئی کسی تکلیف سے بچا لے، کسی مصیبت سے بچا لے، کسی نقصان سے بچا لے، تو اس کو ہم رحمت کا فرشتہ کہتے ہیں، وہ رحمت کا فرشتہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس قرآن کے ذریعے ہمیں دنیا کی مشکلات اور ایک آنے والے بڑے دن یعنی قیامت کا دن جو ہے اس کی مشکلات سے ہمیں خبردار بھی کیا اور بچنے کا راستہ بھی دکھایا کہ ہم اس دن کی مشکلات سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ قرآن کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ برے انجام اور برے نتائج سے خبردار ہی نہیں کرتا، بلکہ درست راستہ بھی بتاتا ہے کہ کس راستے پہ چل کے ہم برے انجام سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، کہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ تو غلطی بتانا بھی ایک کام ہے، لیکن وہ آدھا کام ہے۔ اصل رحمت کیا ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ درست راستہ کیا ہے، اللہ کی رضا کا راستہ کون سا ہے، اور یہ راستہ قرآن کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، یہ صرف قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس کے فہم کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ ہمیں وہ راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کا راستہ تلاش کرنے اور اس پر چلنے کی کوشش کرنے سے بڑھ کر اور کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ صرف اور صرف قرآن کے فہم کے ذریعے، قرآن کے علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اس قرآن کا جغرافیہ کیا ہے کہ مکہ میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کچھ حصہ اس کا مکہ میں نازل ہوا جو کہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، کچھ حصہ مدینہ میں نازل ہوا، اور کچھ راستوں میں ہجرت کے وقت یا سفر کے دوران کچھ قرآن اس طرح سے نازل ہوا۔ تو مکہ کو کیا خطاب ملا؟ ام القریٰ کہا گیا، یعنی جس جگہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب نازل ہوئی، وہی نازل ہوئی، تو اس کا بھی مقام بلند ہو گیا۔ اس مکہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت دی تو اس کو ام القریٰ کہا گیا، اور وہ مکہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے وہاں پر۔
جنت سے آئے ہوئے 2 پتھر ہیں، آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے جو کہ شاعر اللہ کہلائے. اور اس مکہ کی حدود میں اللہ تعالیٰ نے اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا کہ اس کی حدود میں امن ہی امن ہے، اور وہاں پڑھی جانے والی نماز سب سے زیادہ اجر والی نماز کہلائی، اور سب سے زیادہ وہاں گناہوں کی معافی ہوتی ہے. وہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، اور کتنی رحمتیں اور برکتیں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں جہاں یہ کتاب اتری. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو چن لیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ قرآن کا تعلق ہوا وہ چیز افضل اور برکت والی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس میں فضیلت رکھ دی، اس کو افضل بنا دیا. پھر کس مہینے میں اترا؟ رمضان کے مہینے میں. اور رمضان کیا ہے؟ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، جس میں ہر چیز بدل جاتی ہے، ماحول بدل جاتا ہے، فضا بدل جاتی ہے، انسانوں کے کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں، احساسات، جذبات، زمین اور آسمان بدل جاتے ہیں. ابھی ہم لوگ رمضان سے گزرے کچھ مہینے پہلے، تو ہم سب نے یہ تجربہ کیا کہ کس رمضان میں ہمارے لیے نیکیوں کے لیے شوق اور رغبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دیتے ہیں. رمضان میں عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس مہینے کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. رمضان میں زمین پر ہی نہیں آسمانوں پر بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے. وہاں ہر رات جنت سجائی جاتی ہے رمضان میں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ قرآن جو ہے یہ بھی انسان کو بدل دیتا ہے، انسان کے دل کو بدلتا ہے، پھر انسان کی زندگی بھی بدل جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق دے. پھر کس رات میں اترا؟ لیلۃ القدر میں. بہت فضیلت والی رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو قرآن کی بدولت بہت عظمت اور قدر و منزلت والی ہو گئی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن کی فضیلت میں اگر صرف یہی ایک صورت ہی نازل کی گئی ہوتی تو یہ بھی صرف یہی ایک صورت ہی قرآن کی عظمت اور فضیلت کے لیے بہت کافی تھی. پھر دیکھیں کس امت پر اتارا گیا؟ امت مسلمہ پر، جو کہ خیرہ امت کہلائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بہترین امت کہا. پھر جس جماعت نے یعنی صحابہ کرام جو تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس کا علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، وہ خیر القرون کہلائے، یعنی بہترین انسان. تمام دنیا کی تاریخ میں جو بہترین انسان یا جو بہترین زمانہ کہلاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، تو وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے. آپ نے ان کو خیر القرون کہا. اور جو بھی قیامت تک ان کی پیروی کرے گا، صحابہ کرام کی پیروی کرے گا اور قرآن کے مطابق عمل کرے گا، تو اس کے بھی درجات بلند ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو الحمدللہ دیکھیں پھر کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لیے. آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھی یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں، اس کو سیکھیں اور اس کو سکھانے والے بنیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چن لیا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو تم دیکھتے تو اس کے خوف سے وہ جھک گیا ہے، اور اللہ کے خوف سے وہ جھک گیا ہے اور دب گیا ہے. یعنی اتنا عظیم الشان کلام ہے کہ پہاڑ بھی اس کو اٹھانے کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو اس کو اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ اس کام کے لیے چن لیتا ہے اور یہ سعادت عطا فرماتا ہے. نسائی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ خاص بندے ہیں. صحابہ کرام نے سوال کیا کہ وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اہل قرآن ہے. یعنی جو اہل قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والا نہیں کل جو آنے والے اللہ کے خاص بندے ہیں. ہر چیز دیکھوں گی پھر بیچوں گی. سچی نیت،
اور یکسوئی کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو عمل کرنے کے لیے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو کیا ہم سب اس نعمت کو، اس اتنے بڑے احسان کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا اور ہمیں اس کی توفیق دی۔ اچھا، اس میں ہمارا مقصد جو ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارا گول کیا ہوگا، قرآن کا ترجمہ جاننا ہے، سیکھنا ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے۔ تو میں بھی کسی کے دل میں یہ سوال ہو کہ کیا قرآن کا ترجمہ جاننا ضروری ہے؟ کیا قرآن کا ترجمہ جاننے یا نہ جاننے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ کیا خالی عربی پڑھنا کافی نہیں؟ یعنی اگر تجویز کے ساتھ ناظرہ قرآن پڑھ لیا جائے تو کافی نہیں؟ بے شک وہ بھی بہت ثواب کا کام ہے، قرآن کو پڑھنا، ناظرہ قرآن پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرف کے ساتھ جو ہے اس کے 10 نیکیوں کا وعدہ کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ نے ہم سے کلام فرمایا، اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے۔ تو یہ جاننا کہ اللہ نے ہم سے کیا کلام کیا، اللہ نے ہم سے مخاطب ہو کے، تمام انسانوں سے مخاطب ہو کر کیا کہا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کا ذریعہ اس کا ترجمہ ہی ہے، کیونکہ عربی ہماری لینگویج نہیں ہے، تو یہ ناگزیر ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے یہ علم، کہ ہم یہ ضرور جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن پاک میں۔ اور اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا چاہیے، مریم، تو اس کے لیے ہمیں پھر یہ قرآن کے علاوہ اور کسی ذریعے سے ہم یہ نہیں جان سکتے۔ اور قرآن جو ہے یہ عربک لینگویج میں ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ترجمے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ترجمہ ہی وہ آسان ذریعہ ہے جس سے ہم قرآن کو جان سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک طریقہ تو یہ کہ عربک لینگویج سیکھیں پوری طرح سے ساری اور پھر اس قرآن کو پڑھیں، تو ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمارے لیے ترجمہ ہی، قرآن کا ترجمہ وہ آسان ذریعہ ہے جس سے ہم قرآن کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ کے اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے پھر غور و فکر کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں۔ اور ہم لوگ اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہے کہ ہماری زبان اردو ہے، الحمدللہ الحمدللہ، یعنی باقی لوگوں کی نسبت جو ہے ہم لوگوں کی زبان اردو ہے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہے کہ قرآن کے 70% الفاظ جو ہیں وہ اردو میں موجود ہیں، یا ان سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں اردو میں ہماری زبان میں موجود ہیں، الحمدللہ۔ ہم ان سے مانوس ہیں، ٹھیک ہے، وہ الفاظ ہمارے لیے نئے نہیں ہیں، وہ یا تو اردو میں موجود ہیں یا اردو کے قریب ہیں، الحمدللہ۔ اب دیکھیں باقی لوگ جیسے چائنیز ہیں، چائنیز لوگوں میں مسلمان ہیں، جیپنیز ہیں یا دوسری قومیں ہیں، تو ان کے لیے یہ آسانی نہیں ہے جو ہمارے لیے آسانی ہے، کیونکہ ہماری زبان اردو جو ہے اس میں بہت سی لینگویجز ہیں، اس میں پرشین ہے، عربک ہے، اس میں سنسکرت ہے، تو یہ ہم لوگوں کے لیے خاص طور پہ اس میں آسانی ہے۔ تو صرف 30% ورڈز جو ہیں قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جن پر انشاءاللہ ہمیں محنت کرنی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق قرآن کے تقریباً 80,000 الفاظ ہیں، اور ان میں اکثر الفاظ ایسے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، اور ان میں سے 270 ورڈز ایسے ہیں جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں، انہیں کی تکرار ہے۔ گویا کہ اگر ہم وہ 270 الفاظ، 270 ورڈز جو ہیں ہم ان کو سیکھ لیں تو ہمیں قرآن کا ایک کافی حصہ ہم سیکھ لیں گے جو کہ ہمارے لیے نئے ہیں، اور پھر وہ بار بار ریپیٹ ہوں گے تو ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ ہے کہ وہ یاد ہی ہو جائیں گے۔ اور ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ یہ الفاظ جو ہیں قرآن کی سورۃ البقرہ میں ہیں، یعنی قرآن کے شروع میں ہی، جو کہ قرآن کی دوسری سورۃ الفاتحہ کے بعد، تو سب سے زیادہ نئے الفاظ جو ہیں البقرہ میں ہی آئے ہیں۔ اگر کوئی سورۃ البقرہ پڑھنے کا حق ادا کر دے، اس کو اچھی طرح سے سیکھ لے، تو پھر باقی قرآن پڑھنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔
वही अल्फाज जो हैं बार बार इंशाल्लाह ताला वही अल्फाज जो हैं रिपीट होंगे। अच्छा, उसमें हमारा तरीका क्या होगा? एक तो ये हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है रब्बे ज़िदनी इल्मा के नाम से। इसमें आपका लेसन जो है वो डेली लेसन पोस्ट किया जाएगा, आपके तर्जुमे का लेसन इसमें दिया जाएगा। एक तो ये जूम पर जो है ये हर ट्यूसडे को लेसन होगा, और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में वो आपको जो उस दिन का लेसन होगा वो आपको दे दिया जाएगा, और आपके पास 2 दिन होंगे उसको याद करने के लिए। और आपका एक जो लेसन एक लेसन होगा उस वो अंदाजन आधा सफ़ा होगा, तकरीबन आधा सफ़ा। अच्छा, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक तो अल-हुदा का तर्जुमे वाला कुरान जो है